شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر ہی ایک بڑھیا خاتون اور ایک اس کا شوہر بوڑھا رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک نوجوان سا بیٹا تھا۔ اپنے نوجوان بیٹے کی انہوں نے شادی کر دی۔ جیسے ہی اس نوجوان کی شادی ہوئی، اس نوجوان نے اسی گلی کے اندر الگ سے مکان لے لیا، اس کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ 6 سال تک اس نوجوان کو رب کائنات نے کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی تھی۔ 6 سال کے بعد رب کائنات نے اس نوجوان کو اولاد نرینہ عطا کی، بیٹا عطا فرمایا۔ دن گزرتے گئے، 4 سال اور گزر گئے۔ اب اس نوجوان کا جو بیٹا تھا وہ 4 سال کا ہو گیا۔ اس نوجوان کو اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے ٹوٹل 10 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نوجوان کو اور اس کی بیوی کو کہیں جانا پڑ گیا۔ سفری مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے 4 سال کے بیٹے کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو 4 سال کے لخت جگر کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کا سارا دن خیال کرنا، ہم شام تک کسی بھی ٹائم واپس آ سکتے ہیں۔ وہ دونوں نوجوان اور اس کی بیوی چلے گئے سفر پر۔ جیسے ہی اس نوجوان کے بوڑھی ماں کو اور بوڑھے باپ کو پتہ چلا کہ آج ہماری بہو اور ہمارا بیٹا گھر نہیں ہے، ہمارا پوتا گھر ہے، تو وہ دونوں بزرگ، بوڑھیا خاتون بھی بوڑھا باپ بھی، دونوں سوٹی کے سہارے پر چل کر آئے۔ دروازہ کھڑکایا گیا، اندر داخل ہوئے، دیکھا 4 سال کا لال گھر کے آنگن کے اندر کھیل رہا ہے۔ بڑھیا خاتون نے اپنی سوٹی کو پھینکا، جھپٹ کر اپنے اس پوتے کو اٹھایا، اس کے ماتھے کو چومنے لگی، لب و رخسار کو چومنے لگی۔ جب وہ لب و رخسار کو چوم رہی تھی تو بزرگ بابا اپنے پوتے کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، چل ہوں تو بس بھی کر، ہوں مینوں بھی چومن دے متھے نو، اے دے لب و رخسار نو مینوں بھی سینے نال تے لان دے، مینوں بھی میرے سینے چ بھی ٹھنڈ پوے۔ اب اس بزرگ نے اس 4 سال کے بچے کو سینے سے لگایا، اس کے لب و رخسار کو چوما، تو پھر بڑھیا خاتون سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے 4 سال کے پوتے کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ بڑی دیر تک چومتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوکرانی کو کہا کہ ہم اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں، جب بھی ہمارے بیٹا اور ہماری بہو آ جائے تو ہمارے پوتے کو آ کر ہمارے گھر سے لے جانا۔ دن گزر گیا، رات کے 2 پہر گزر گئے، وہ واپس نہیں آئے۔ دوسرے پہر کے آخری ٹائم کے اندر وہ واپس آئے تو پوچھا ہمارا بیٹا کہاں گئے؟ نوکرانی نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ آئے تھے، لکڑ کے سہارے پر چل کر آئے تھے، تمہارے بیٹے کو وہ اپنے گھر لے گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں جب بھی ہمارا بیٹا اور ہماری بہو آ جائے تو ہمارے پوتے کو ہمارے گھر سے لے لینا۔ اب وہ جب رات کے دوسرے پہر کے اندر آئے، ساری رات جو باقی 2 پہر گزر چکے رہ گئے تھے وہ کروٹوں پہ گزارے، آنکھوں کے اندر گزارے، دونوں کو 1 منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ جیسے ہی صبح کی نماز ادا کی جا چکی تھی، انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے بڑھیا ماں باپ کو جا کر کہو کہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دے، اور ان کو بتا کر آؤ کہ تم ہمارے بیٹے کو کل لے کر چلے گئے تھے، ہم رات کے دوسرے پہر کے اندر آئے، تیسرا اور چوتھا پہر ہم نے بڑی مشکل سے گزارا، کروٹوں پہ گزارا ہے، ہمیں ساری رات بقیہ رات نیند نہیں آئی۔ اس نوکرانی نے جا کر بتایا۔ جب اس نے اس بوڑھی عورت کے پوتے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا نوکرانی نے، تو بوڑھے باپ نے، بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا ہمارے پوتے کو لے کر جا رہے ہو، ہمارے بیٹے کو ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹوں پہ گزاری ہے، اس نے ہمارے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ کروٹوں پہ گزاری ہے، ہمارے اس بیٹے کو بھی جا کر ہمارا پیغام دے دینا کہ تم سے تو اپنے بیٹے سے 1 رات بھی بمشکل گزاری گئی ہے، کروٹوں پہ گزاری ہے، تمہیں ساری رات نیند نہیں آئی، تم سے 1 رات برداشت نہیں ہوئی۔ کبھی ان ماں باپ سے بھی جا کر پوچھو کہ جن کو تمہاری راہیں تکتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال ہو گئے، تمہارے پرانے کپڑوں کو اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، ان کو چومتے بھی ہیں، تمہارے پرانے کپڑوں کو اٹھا کر، تمہارے پرانے جوتوں کو اٹھا کر دیکھتے رہتے ہیں،
اور خوشبوئیں محسوس کرتے رہتے ہیں، اور جب تم ان کے گھر کے آگے سے گزر جاتے ہو بڑی دور تک ان کی نظریں تمہارا پیچھا کرتی رہتی ہیں، تمہاری خوشبوئیں والدین کے ناک کے اندر پڑتی رہتی ہیں، اور تمہاری خوشبوؤں کو سونگ سونگ کر تمہارے والدین عرصہ 10 سال سے گزارا کر رہے ہیں، تمہیں ایک رات نیند نہیں آئی، کبھی ان والدین سے جا کر تو پوچھو کہ ان کو 10 سال کے اندر کبھی نیند بھی آئی ہے، کبھی سکون بھی آیا ہے کہ نہیں آیا، کبھی پیٹ بھر کر انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ تم سے تو ایک رات برداشت نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا تو کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، کرو اپنے ماں باپ کی ہمیشہ غلامی، جنت بنے گا تمہارا ٹھکانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔